آپ کہہ رہے ہیں کہ سب دھاندلی ہوئی ہے. ہم دیکھتے ہیں فیصل آباد میں رانا ثناءاللہ صاحب ہار گئے ہیں, خرم دستگیر صاحب ہار گئے ہیں. تو جہاں سے آپ لوگ جیتے ہیں وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی, جہاں سے آپ لوگ ہار گئے ہیں تو وہ دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہے وہ دونوں سیٹوں سے ہارے ہوئے ہیں. ایک تو مانے ہوئے ہیں ابھی تک, انہوں نے سنا وہاں پٹیشن کر دی ہے. دوسرا جو لاہور کا زبردستی جیتے ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں ایک سیٹ سے وہاں, حمزہ شہباز ہارا ہوا ہے ایک سیٹ سے وہاں. اس کے ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ بالکل ہیں جی, 45 فارمز ہمارے پاس پڑے ہوئے. اس دفعہ تو ہمارے پاس فارچونیٹلی ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں. جو انہوں نے کیا بڑے کروڈ طریقے سے انہوں نے کیا ہے نا, کہ 45 فارمز ہمیں بھی ہمارے پاس بھی موجود ہیں, اور وہی فارمز جو ہیں انہوں نے دوسروں کو بھی دے دیے بعد میں ریکاؤنٹ کر کے, جو بھی انہوں نے کیا ہے اس کے بعد کے. سو اٹس اے لانگ ہال. اس کے لیگل بیٹل ایک شروع ہو گیا اب, بلکہ شروع بھی ہو گئی ہے. ہمارے کچھ لوگوں نے پٹیشن دائر کر دی ہے, تو وہ چل پڑے گا. اچھا سر, اگر ہم کے پی سے شروع کریں, کے پی میں آپ کو ایک بہت بڑی میجورٹی ملی ہے. اب وہاں پہ کیا پلان ہے, کون وزیر اعلیٰ آ رہا ہے, کیا آپ لوگ سوچ رہے ہیں کے پی میں حکومت بنانے کی؟ کافی کچھ کلیئرٹی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس فنشنگ ٹچز جسے کہتے ہیں نا وہ دینے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسٹیج کے اوپر تو نہ ہی بات کرائیں تو بہتر ہے. ابھی تک نام کوئی حتمی نام نام ہے کیونکہ وہ لازمی بات ہے کہ لوگوں نے بہت عرصے سے اس کے پی میں بہت خیبر پختونخوا میں سیاست میں بہت ایکٹیو اور بہت پازیٹیو ان کی پارٹیسپیشن ہے. کوئی ایک دو نام شیئر تو نہیں کر سکتے؟ نہیں کر نہیں سکتا, ینگر جنریشن آئے گی جی. شیخ خان صاحب کی کمٹمنٹ ہے ینگر لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے. کوئی فیملی نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے, جوان لوگ جنہوں نے تو جو نام فلوٹ کر رہے ہیں کہ فلانے کا بھائی آ سکتا ہے اور فلانے کا یہ ہو سکتا ہے, نہیں تو ینگر خان صاحب کا اپنا بھائی یا کوئی بیٹا نہیں آیا تو جی کس طریقے سے وہ بھائی بہن کے چکر میں پڑیں گے جی. نہ ان کی بہن آئی ہے, نہ ان کا بیٹا کوئی آیا ہے, نہ کوئی اور خاندان کا بندہ آیا ہے. وہ ایک ڈفرینٹ قسم کی تھنکنگ کا مالک ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب اس کانٹیکس سے ہمیں نکل جانا چاہیے. باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی میں یہی ارج کروں گا کہ اس آنے دیں, ایک جینوئن ڈیموکریسی آنے دیں, جو ڈیموکریسی پارٹیز کے اندر بھی ہو کہ ایک لیڈر ہے وہ اپنی ٹینیور لیو کرتا ہے تو لیٹ اٹ پاس آن. سو ان کی کمٹمنٹ ہے, جو مجھے پتا ہے, جو میرے ساتھ بات ہوئی ہے کہ میں نے ینگر جنریشن کو تیار کرنا ہے اس ملک کو ٹیک اوور کرنے کے. اچھا, وفاق میں بھی آپ اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آئیں گے؟ جی بالکل لے کے. اور اسپیکر ہماری وہاں 62 سیٹس کے اوپر میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے, تو ہمارے پاس اس وقت تقریباً 100 کے قریب ہے, 97 ہے جو کہ لسٹ ہو گئی ہیں. تو 62 آتے ہیں تو ہمارے پاس اپنے تئیں ہمارے پاس فل میجورٹی ہے, اور آپ حکومت بنانے کی کوشش کریں گے؟ بالکل کریں گے جی. وی آر دی لارجسٹ پارٹی ایون ایٹ دس مومنٹ. پی ایم ایل این کے پاس 73 سیٹس ہیں, ہمارے پاس 97 کنفرمڈ ہیں. تو ہمارے پاس وی آر دی لارجسٹ پارٹی. سو مورلی اینڈ ادروائز ٹیکنیکلی بھی ہمارا رائٹ ہے کہ ہم گورنمنٹ بنانے کی کوشش وہاں کریں. باقی جو سیٹیں ہم سے لی گئی ہیں, فراڈیلنٹلی چھینی گئی ہیں, ان کے اوپر بھی ہمارا ایک لیگل بیٹل شروع ہوگا. تو اس میں سے بھی ہمیں یقین ہے کہ بہت ساری سیٹیں ہمیں ملیں گی. اچھا, پھر بھی سر کسی نہ کسی کے ساتھ اتحاد تو آپ کو کرنا پڑے گا. اب بڑی جو دو جماعتیں ہیں, گور صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا, خان صاحب کی بھی یہی سوچ ہے کہ ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا. تو پھر کس کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک ہماری ایک کولیبریشن چل رہی ہے بہت دیر سے MWM کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں بھی وہ ہمارے پارٹنر ہیں اس وقت. جو لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں ہیں ان کا ہے ہماری سپورٹ کے ساتھ. اس سے پہلے ہمارا چیف منسٹر تھا, وہ ان کی سپورٹ کے ساتھ تھا. تو ایک آن گوئنگ ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جی بیسیکلی اتحاد کی ہمیں ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. اس لیے کہ نمبر ایک, ہم سے غلط طریقے سے الیکشن کمیشن سے ہمارا نشان جو ہے وہ چھینا گیا. تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ جو ریزروڈ سیٹس ہیں ان کے اوپر ہمیں ہمارا کلیم ملے. چونکہ اس وقت سپریم کورٹ کی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل اینٹیٹی کو ٹچ نہیں کیا. ہم موجود ہیں ایز اے لیگلی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ود الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو اب ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ جی ہم PTI کا یہ پلیٹ فارم لے کے, جو کہ حامد خان صاحب بھی اس کو پلیٹ کر رہے ہیں پارٹی کے اندر, اور آج میٹنگ ہے وہاں بھی. پر گیون دا سرکمسٹانسز آپ سمجھتے ہیں سر کہ الیکشن کمیشن یہ مان لے گا, یہ ہو جائے گا؟ جی میں اسی پر ہی آ رہا تھا ایکچولی. تو ایک تو یہ ہے کہ جو کہ پریفرڈ آپشن ہے کہ جی اس کو لے کے ہم آگے بڑھیں. اس کی چونکہ لیجیٹیمیسی موجود ہے رجسٹرڈ پارٹی الیکشن کمیشن کے ساتھ, تو ہم اس کا جو حق کے کلیم ہے جسے کہنا چاہیے ریزروڈ سیٹس کا, وہ ہم اسٹیبلش کریں کورٹ سے یا الیکشن کمیشن سے. اگر یہ نہیں ہوتا تو ہمارے پاس کنکرنٹلی اس وقت ہمیں امیجیٹلی فیصلے کرنے ہیں. تو MWM ہے, ان کے ساتھ ہمارا آن گوئنگ ہے. اس کے علاوہ اور بھی 3 جماعتیں ہیں اس وقت جنہوں نے اپنا پلیٹ فارم ہمیں آفر کیا ہوا ہے. چھوٹی جماعتیں ہیں وہ ریلیٹیولی چھوٹی جماعتیں ہیں, ایک بڑی جماعت بھی ہے اس میں سے, لیکن باقی چھوٹی جماعتیں. آپ اس موقع پہ ابھی ان کا نام لینا پسند؟ سر ایک دفعہ اختر صاحب ایک کا نام دیا تھا, وہ آپ کو پتا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا, وہ اٹھا لیا گیا تھا. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے باقی دوستوں کے ساتھ بھی یہی ہو. اچھا سر, آپ کا ایک آزاد تو نون لیگ میں چلا گیا,
اب وہ کتنے آزاد تھے، وہ منتخب ہونے سے پہلے تو وہ بڑے اعلانات کرتے رہے کہ میں سپاہی ہوں اور اس کے نظریے پہ ڈٹا ہوا ہوں، لیکن اب ان کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کریں گے؟ اس لیے کہ آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی ہماری موجود ہے۔ دیکھیے قانونی کارروائی تو جو ہوگی وہ ہوگی، لیکن دیکھیے یہ عوام کا سیلاب ہے اور ان کو شکل دکھانے کے قابل یہ شخص نہیں رہے گا، کیونکہ یہ خان صاحب کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے، خان صاحب کو عوام نے دیا ہوا ہے، اور جس طریقے سے آج اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، انفارچونیٹ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری سیاست میں اب موریلٹی جو ہے اس کا عمل دخل جو ہے وہ بڑھ کے آنا چاہیے کہ اگر آپ کی کمٹمنٹ ہے کسی ایک پارٹی کے ساتھ تو اب مت بکیں، ضمیر مت بیچیے جا کے۔ انفارچونیٹلی منڈیاں تو لگیں گی، منڈیاں تو لگ گئی ہیں، زرداری صاحب بھی یہاں آ گئے ہیں، باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اکا دکا کوئی ہو گیا اگر کوئی